روپے کے مقابلے میں اس کی قدر کم تھی، بلکہ آدھی تقریب سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا وہ دوست ہے جو پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یو اے ای، قطر، سعودی عرب پاکستان کے برادر ملک دوست ہیں۔ 9 مئی کو وہ کام کیا گیا جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ NLC FWO کا 1997 جیسا ماڈل آئے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر داخلہ سے گزارش کروں گا کہ فی الفور اپنی ٹیم باکو لے کر جائیں، ہم پر امریکہ نواز حکومت کا الزام لگایا گیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں عمران نیازی نے چین سے معاملات خراب کر لیے تھے، چین کی سرمایہ کاری پر گھٹیا الزامات لگائے گئے، مجھ پر 45% کمیشن کھانے کا الزام لگایا گیا، مجھے 4 سال جیلوں میں گھماتے رہے، کوئی ثبوت تو لاتے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، ہم نے چین کی سرکاری کمپنی سے درخواست کی۔ اپنے ہاتھوں میں تھام لیں اور اس کو آسمانوں تک لے جائیں، یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ پاکستان قائد اعظم۔ مارگلا ایونیو کی افتتاحی تقریب سے پرائم منسٹر شہباز شریف کا خطاب، چین پاکستان کا وہ دوست ہے جو پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، انہوں نے ایسا کہا۔ پاکستان کا ایک اور دشمن دہشت گرد کمانڈر سربکف مہم جہنم واصل ہو گیا ہے۔ سربکف پشاور پولیس لائنز حملے سمیت متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک دہشت گرد نے فوجی تنصیبات پر حملوں پر ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی تھی۔ دہشت گرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی امکان ہے کہ سربکف کی موت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد کی موت پراسرار حالات میں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر سربکف کو زہر دینے کی اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ کالعدم جماعت الاحرار کچھ عرصہ قبل TTP میں ضم ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں گروپوں میں اختلافات رہتے تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک اور دشمن دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد جہنم واصل ہو گیا۔ سربکف پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک دہشت گرد نے فوجی تنصیبات پر حملوں پر ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی تھی۔ دہشت گرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر کہتے ہیں پارٹی چیئرمین کی ٹکراؤ کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتا، اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ARY کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت ملک جس نہج پر پہنچا ہوا ہے، سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جن جماعتوں کو 2.25 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہو، نہیں کہہ سکتے کہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ایک کے سوا سب کا اتفاق تھا کہ حکومت سے الیکشن کی تاریخ پر معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ چھوڑ دیا کہ یہ میں نے خان صاحب کو میسج میں یہ سمجھایا تھا، جو اسٹریٹجی ہم اس وقت فالو کر رہے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور ایز سیکرٹری جنرل تو جس اسٹریٹجی سے میں اختلاف کر رہا ہوں اس کی میں امپلیمنٹیشن پھر ٹھیک نہیں کروں گا نا۔ جو چیزیں ہم بات پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرف جا رہی ہیں چیزیں، وہ ہمیں 9 مئی کو ہوتی بھی نظر آئی۔ جو خطرات ہمیں اس دن نظر آئے اس دن کے نہیں تھے نا، کچھ ہو رہا تھا ملک میں جو ہمیں مئی 9 ہوتا ہوا نظر آیا۔ سب کو سٹیپ بیک کر کے دیکھنا چاہیے۔ اسٹریٹجی کون سی اسٹریٹجی سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ٹکراؤ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں۔ 1 کروڑ 68 لاکھ بندے نے ووٹ ڈالا تحریک انصاف کو 2018۔ PDM کی جماعتیں جو ہے نا، انہوں نے اجتماعی طور پہ مل کے 2.25 کروڑ ووٹ لیا ہوا ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ 2.25 کروڑ پاکستانیوں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے اس کے ساتھ بات نہیں کر، بالکل NRO نہیں دیں گے، 100% میں اتفاق کر، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کروں گا PDM سے، اور میں ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے بولتا ہوں سیاستدان کو ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ مجھے انویٹیشنز دیے گئے ہیں ملٹیپل سورسز۔ ایک ہی پارٹی کے یا مختلف پارٹیوں میں؟ ایک ہی پارٹی۔ استحکام پاکستان۔ جی۔ کیا تحریک انصاف کے علاوہ آپ کی کوئی پالیٹکس ہے؟ نہیں، اگر تحریک انصاف ڈیریل ہو جاتی ہے، اگر بالکل ہی تحریک انصاف کسی ایسے راستے پہ نکل جاتی ہے جس سے میں نہیں اتفاق کرتا، میں سیاست چھوڑ دوں۔ کیا ڈیٹ آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ڈیٹ مسلم لیگ نون اور PDM کی گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے؟ الیکشن کی یا ڈیسولوشن کی؟ ڈیسولوشن جولائی میں ہو جاتی، جولائی کی مہینے کی کسی ڈیٹ کے اوپر ہو سکتا تھا۔ ایک میٹنگ تھی جس میں خان صاحب نہیں تھے، ہر ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہمیں ڈیٹ لینی چاہیے، سوائے ایک کے تمام لیڈرشپ کا ویو یہ تھا کہ لے لینی چاہیے۔ لیکن اس کو انکار کس نے کیا؟ چیئرمین صاحب۔ ظاہر ڈیسیژن الٹیمیٹلی MNA ریزگنیشن 80% کے قریب MNAs جو ہے اس فیصلے کے خلاف۔ اسمبلی ڈیسولوشن پنجاب اور KP 99% آف دی MPs are against اس کے خلاف ہیں اس فیصلے کے۔ اس نہج پہ جہاں پر ملک پہنچا ہوا ہے، سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اپنی جو آئیڈیل آؤٹ کم ہے نا، اس سے
نیچے آ کر آپ کو کمپرومائز کر کے سولوشن نکالنا پڑے گا، ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کے انصاف کو موجودہ صورتحال سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اسد عمر نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں راستہ بتا دیا۔ کہا خان صاحب چاہیں تو -1 ہو سکتا ہے، انہیں اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، انہیں بٹھا کر ان کی رضامندی سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، وہی طریقہ ہوگا جو یہاں سے باہر نکال سکتا ہے۔ کر رہے ہیں یار کہ کس طریقے سے جہاں پر ایک صورتحال آ گئی ہے یہاں سے نکالا کیسے جائے۔ -1 ایک کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، اگر عمران خان کی مرضی سے تو پھر یہ شاید پریکٹیکل ہو سکتا ہے۔ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت، ایک طریقہ جو لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی طریقے سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، سٹیپ بیک کر دیں، وہ آگے کر دیں، شاہ صاحب کو آگے کر دیں، بلکہ انہوں نے نامنیٹ تو کیا ہوا ہے، وائس چیئرمین ہے، نمبر 2 ہے شاہ محمود قریشی، اس کے بعد خان صاحب خود کہہ چکے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو نکالنا چاہیے نا۔ عمران خان صاحب کو بٹھا کر ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کہہ دیں یا کیا کیا جائے، کوئی نہ کوئی طریقہ جس میں ان کی رضامندی شامل ہو۔ -1 کی نہیں کرا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے وہی بہترین طریقہ ہوگا یہاں سے نکلنے کے لیے۔ خان صاحب کو بھی اپنی پوزیشن جو ہے اس کے اندر ماڈیفیکیشن کرنے کے لیے یا ایک دو کوئی چیزیں چھوڑنے کے لیے ان کو بھی تیار ہونا چاہیے، وہی طریقہ ہوگا یہاں سے باہر نکل۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے اور فوج کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے سیاسی طور پر راستے شاید بند ہوں۔ اسد عمر کے خیال ابہام اور کنفیوژن ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اگر اسد عمر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت منصب سے الگ ہو جاتے، اب جبکہ پارٹی کو ایک منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ان کو استعفیٰ دینا یاد آیا ہے۔ اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے، پارٹی کا نہیں۔ حکومت سے مذاکرات کے معاملے پر تحریک انصاف کے بیان میں کہا گیا کہ مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کی وجہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن سے فرار کی خواہش تھی۔ اسد عمر حقائق سے چشم پوشی سے گریز کریں۔ اسد عمر جماعت پر مشکل وقت آنے سے پہلے اصولی موقف اپناتے تو اس میں وزن ہوتا۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے ٹائٹینک، دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز، اسے تیار کرنے والوں کا کہنا تھا یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، مگر اپنے پہلے ہی سفر میں یہ غرق ہو گیا۔ لوگ اب بھی اسے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ چھوٹی آبدوزیں اکثر لوگوں کو بحری جہاز کا ملبہ دکھانے لے جاتی ہیں۔ ایسے ہی سیاحوں کو لے جانے والی آبدوز بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی۔ اس آبدوز میں پاکستان کے معروف بزنس مین اور اینگرو پاکستان کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے بھی سوار تھے۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام آبدوز کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ آبدوز میں 5 افراد موجود تھے۔ آبدوز سے ٹائٹینک کے ملبے کا سفر فی کس $2.5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آبدوز میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ آبدوز نے 2 دن قبل ٹائٹینک کے ملبے سے جو سگنل بھیجا تھا وہ آخری ثابت ہوا۔ آبدوز سیاحوں کو بحر اوقیانوس کے 3800 میٹر گہرائی میں موجود ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ یونان کشتی حادثہ، پولیس نے میلسی کے نواحی علاقہ گلہاڑی سے انسانی اسمگلنگ کے مرکزی ملزم ممتاز ارائیں کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر محمود سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، میلسی کے نواحی علاقہ گلہاڑی میں جو ہے رات جو ہے پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے، جس میں جو ہے غیر قانونی طور پر انسانی اسمگلنگ میں جو ملزم تھا اس کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ جو مرکزی ملزم ہے اس کا نام ممتاز ارائیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ممتاز ارائیں جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک ایف آئی اے کے انسپیکٹر تھے، ان کا یہ ذاتی ملازم رہا ہے۔ وہاں سے اس نے جو ہے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جو لوگ بھجوائے جا رہے تھے ان سے روابط قائم ہوئے، اور یہ جنوبی پنجاب میں جو ہے لوگوں کو غیر قانونی طور پر باہر بھجوانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ پولیس نے جو ہے رات اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس کو ایف آئی اے حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پنجاب فرانزک ٹیم نے یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کے ورثہ کے ڈی این اے سیمپل لینے کے لیے ایف آئی اے میں ڈیسک قائم کر دیا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اب تک 25 فیملیز کے ڈی این اے سیمپل لیے جا چکے ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں جڑاوالا کے چک 65 کا رہائشی رحمان علی بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ رحمان کے بھائی کا کہنا ہے ایجنٹ نے لیبیا بھجوانے کے 8 لاکھ وصول کیے،
वहां इसे मारा पीटा गया कि घर वालों से और पैसे मंगवाओ, जिस पर मजीद 1 लाख रुपए भेजे। भाई को कश्ती में गन पॉइंट पर सवार कराया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नईम फासिल जो इनके घर वालों के साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए, क्या बताना है इनके घर वालों का? जड़ावाला के नवाई इलाका 65 आरबी का रिहायशी रहमान अली अपने सुहाने ख्वाब लेकर जो रूने मुल्क वो जा रहा था और किसानिया जो कश्ती जो उल्टी है उसका वो शिकार हुआ है। उनके वालिद सलामत अली और उनका भाई इरफान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बोलता है कि आपका भाई जाएगा इधर लेबिया 8 लाख में। शहजाद भट्टी की साजिश उन्होंने जो अपने एजेंट आगे रखे हुए थे उनको बोला कि इनको मारो पीटो, जे घर से और पैसे मंगवाए। हमने फिर 19 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया। मेरे भाई ने जब देखा कि इतना रश है कश्ती में, वो उसने बोला कि मैं नहीं बैठूंगा। गन के जोर से उसको उस कश्ती में बिठाया। जनान के पास जाते जाते वो ना कश्ती में ज्यादा सवारियां होने की वजह से वो डूब गई। अभी तक हुकूमत ने हमारे साथ कोई तामन नहीं किया। उनसे बस को चाहिए कि फौरी तौर पर वो नोटिस ले और इनके दुख और गम की घड़ी में इनके साथ खड़ी हो। जी जड़ावाला का रिहायशी भी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। नजीब भी यूरोप के लिए निकला, ताहाल उसका कुछ मालूम नहीं। रिश्तेदारों का कहना था गैर कानूनी काम करने वाले एजेंट्स को पकड़ा जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत से मदद की अपील भी की। मेरा कजन मोहम्मद नजीब जो कि इटली जा रहा था लेबिया से, 26 तारीख वाले दिन इधर से गया है गांव से। वो लास्ट उसकी जब उसने जाना था तो उसने घर वालों से राब्ता किया कि आज मैं ना जा रहा हूँ। तो उनके वालिद साहब ने बहुत रोकने की कोशिश की कि नजीब छोड़ दो, रहने दो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, ये एजेंट ये काम ऐसे करते हैं, इनको पकड़ा जाए। हमें बस यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी मदद की जाए। तो एजेंट वाला काम है, ये होना ही नहीं चाहिए। जो भी काम होना चाहिए वो लीगली होना चाहिए। अनलीगल जो एजेंट काम करते हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए। गैर कानूनी तरीके से ईरान के रास्ते बैरून मुमालिक जाने वाले 31 पाकिस्तानी गिरफ्तार। ईरान ने तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सरहदी हुकाम के हवाले कर दिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ईद की तातीलात से मुतालिक काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। 29 जून से 1 जुलाई तक ईद उल अजहा की तातीलात होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा मुआहिदा खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। मुआशी टीम और IMF के दरमियान ताहाल स्टाफ लेवल मुआहिदे पर पेशरफ न हो सकी। वजारत खजाना के जराये ने बताया कि मुआशी टीम के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शोएब निज़ामी से। जी अपडेट कीजिए। आपको आवाज आ रही है शोएब? जी अपडेट कीजिए। IMF को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब नहीं हुए। जी पाकिस्तान जो है मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि IMF के साथ जो पार्टनर कर्ज प्रोग्राम है उसको बहाल किया जाए। अब सिर्फ 10 दिन रह गए कि 30 जून के बाद जो है प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक जो इशूज थे वो भी अब तक ताहाल हल नहीं हुए। इसी तरह जो पाकिस्तान को बजट आदाब से मुतालिक मुतमईन करना था IMF को, वो भी अब तक मुतमईन नहीं कर सका। सिर्फ 10 दिन रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इशराक डार अपने तौर पर जो है मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के जो सफ़ीर है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह ये प्रोग्राम बहाल हो और पाकिस्तान 30 जून से पहले जो IMF की 1.2 अरब डॉलर की किस्त है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नजम सेठी चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद ज़का अशरफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। वफाकी वजीर एहसान मज़ारी ने पहले ही ARY न्यूज से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि नजम सेठी को नामजद करने की समरी नहीं भेजेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।